السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بحث جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ عام ہے کہ 95% خواتین جاہل ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ کہی گئی تھی ساحل ادیم نے، جو ایک ریلیجیس اسکالر ہیں۔ تو جب سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس بات کو کنڈیم کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی 95% خواتین جاہل ہوں۔ ایون کہ جب میں نے بھی سنا تو میں بھی ایک دم سے شاکڈ ہو گئی۔ میں نے کہا ہمارے معاشرے کی عورتیں تو اتنی پڑھی لکھی ہیں اور یہ کیسے جاہل ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات کو غور سے دیکھیں نا، تو کہیں نہ کہیں اس بات میں تھوڑی سی سچائی نظر آتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین پڑھی لکھی تو ہیں، لیکن جو اصل ویژن ہے اس سے ہماری خواتین محروم ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس ویژن کے ساتھ جینا ہے، ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، اور کہ کیا ہمارا ویژن ہونا چاہیے، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے۔ اصل میں ہمارا گول جو ہے وہی ہوگا نا جو ہماری صحابیات کا تھا، جو ازواج مطہرات کا تھا۔ تو لہٰذا اس ویژن سے ہم خواتین محروم ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنے اندر سے جہالت کو ختم کریں، ہم سیرت کو پڑھیں۔ ایون کہ آپ سیرت صحابیات جب پڑھیں گے نا، تو آپ کچھ 2-3 خواتین کو پڑھیں گے نا ڈیٹیل کے ساتھ، تو آپ کو خود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم خواتین میں واقعی میں جہالت ہے، اور اس جہالت کی وجہ ہمارا معاشرہ ہے، جس نے ہمیں اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہماری پسند و ناپسند کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس بات پہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، اور پھر ہماری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں جاہل شمار کرتا ہے، ہمیں جہل کی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ اور واقعی میں جو عورتیں اپنی آزاد سوچ نہیں رکھتی، اس کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتی، تو واقعی میں یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر عورت کہیں نہ کہیں مجبور ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مجبوری کے ساتھ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور اس سوسائٹی کو ہم چلانے پہ مجبور ہیں کہ اس سوسائٹی کے ہم نے نارمز نہیں توڑنے، اس کی روایات نہیں توڑنی۔ ہاں، ان روایات پر چلتے چلتے ہم مذہب سے کتنے ہی دور ہو جائیں۔ ہم خواتین میں تو یہ بہت ہے، عورتیں مردوں سے زیادہ نماز پڑھنے والیاں ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مردوں میں اتنا زیادہ نفلی روزے رکھنے کا رجحان نہیں ہے، لیکن ہماری خواتین رکھتی ہیں۔ خواتین اتنے وظیفے کرتی ہیں، اتنی دعائیں کرتی ہیں، اتنی التجائیں کرتی ہیں، ہر ٹائم اپنی اولاد کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ اور جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، جب وہ پڑھ لکھ رہی ہوتی ہیں، تب وہ ہمیشہ اپنے رزلٹس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا۔ تو اس طرح کا رجحان ہمارے مردوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جہالت کہاں ہے؟ اصل میں ہماری جہالت ان چیزوں میں ہے کہ جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑا انمول بنایا ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، لیکن افسوس ہمارا معاشرہ جو ہے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے نہیں دیتا۔ عورت جو ہے مجبور، ہم میں سے ہر عورت مجبور ہے، اور کبھی ہم کسی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، کبھی ہم کسی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پہلے ہم شادی سے پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، جب شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، شوہر کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ بیج بوئے جاتے ہیں جو کل کو ہماری اولاد ہوتی ہے، وہ بھی جب اس ماحول میں اٹھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم سے وہی چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے جو ہمارا معاشرہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم ان مجبوریوں کو چلتے ان کے پیچھے چلتے، اور ہم اسی کو مذہب سمجھ رہی ہیں، ہم اسی کو اسلام سمجھ رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد بنایا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اصل سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ کیا ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے؟ ہماری پرائیورٹی تو ہماری اولاد ہوتی ہے، ہماری پرائیورٹی تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری پرائیورٹی تو کبھی بھی آخرت نہیں ہوتی۔
تو جب تک ہماری پرائورٹی آخرت نہیں ہوگی ہم کبھی بھی کامیاب اور پڑھی لکھی خواتین نہیں ہو سکتی. ہاں معاشرے میں شاید ہمارا بڑا نام پیدا ہو جائے, ہمیں بڑی تعریف مل جائے, لیکن اللہ کی نظر میں ہم کبھی بھی پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا صحابیات کو پڑھیں, ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر واقعی بڑی جہالت ہے. جب ہماری زندگی ہمارا رول ماڈل وہ نہیں ہوں گی, اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی جو ہے کتابیں پڑھ لیں, جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں, لیکن اصل میں ہم اصل ویژن سے محروم ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنا ہے کہ بھئی ہماری بھی ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ اللہ کی پسند اور ناپسند ہو. آپ کبھی یہ سٹیپ لے کر تو دیکھیں, یہ بولڈ سٹیپ لے کر تو دیکھیں کہ آپ کبھی بھی ان میں جمہوریوں میں نہ آئیں اور کہیں میری پسند ناپسند تو اللہ کی پسند و ناپسند ہے. تو دیکھیں کس طرح سے آٹومیٹکلی ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی اور ہماری زندگی میں سکون بھی آنا شروع ہو جائے گا. ہر دوسری عورت ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اسپیشل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خاص بنایا ہے, لیکن ہم اتنی عام بنی پھر رہی ہیں, ہم مجبوریوں کے ساتھ بہہ رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو لہٰذا ہم میں سے ہر عورت جو ہے علم حاصل کرے, وہ علم حاصل کرے جو صحابیات نے جو علم حاصل کیا تھا.